بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مشکات المصابیح میں ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے باب الفرائض۔ باب الفرائض یعنی وراثت کے مسائل کا باب۔ اور میں ایک دلچسپ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں اور کسی موضوع پر اس قدر وضاحت کے ساتھ کسی مسئلے کو بیان نہیں کیا جس قدر اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل بیان فرمائے وراثت کے۔ اور یاد رکھیے، یہ اتنا اہم علم ہے، اس بارے میں احادیث مبارکہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک فرمان سنہری الفاظ کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ اور چونکہ اس کا تعلق مالی معاملات کے ساتھ ہے اور مال کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنہ قرار دیا ہے، اور اس کے تفصیلی احکامات قرآن میں موجود ہیں، لیکن احادیث مبارکہ میں ان کی وضاحت کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور ایک اور چیز میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وراثت کو جس انداز سے شریعت اسلامیہ ہمارے سامنے رکھتی ہے، پوری دنیا کو یہ چیلنج ہے، پوری دنیا کو یہ چیلنج ہے کہ اس جیسا کوئی اور نظام ہمارے سامنے رکھے، نہیں رکھ سکتا کوئی بھی۔ اور اس علم کو نصف العلم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق چونکہ انسان کی وفات کے بعد کے ساتھ ہے، تو آدھا علم انسان کی زندگی میں اور آدھے کا تعلق انسان کی وفات کے بعد۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے خصوصی طور پر ان کو سیکھا، جن میں سرفہرست سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو بلا شبہ اس علم کے مراجع یا اس علم کے اعلام یا اس علم کے سمندر قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اس علم کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ تفصیل اس کی تفسیر کے سبق میں سورۃ النساء میں گزر چکی ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والی احادیث ہمیں اس علم کے بارے میں مزید بہت کچھ بتائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق جو کہ صرف اس باب کے متعلقہ تھا مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کے متعلق احادیث پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے ہر فورم پر نشر کیجیے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر رہوں گا۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔